مسیح خدا میں آپ سب کو سلام پہنچے اور آپ سب کو میری کرسمس. ہاللیلویا. آئیے زوردار تالیاں خدا کی کلام کے لیے. ہم تمام بہن بھائیوں کے لیے جو آج دور دراز کا سفر کر کے بڑی دور دور سے یہاں پر آئے ہیں، ہم دل سے خدا کے شکر گزار ہیں. اور یہ خاص موقع آج ہمارے لیے ہے تاکہ ہم خدا کی کلام کے وسیلہ سے بابرکت ہو سکے. اور یہ کرسمس کی خوشیاں نہ صرف ہم خود سیلیبریٹ کریں بلکہ جب یہ مسئلہ ہماری زندگی میں ہو تو ہمیں ملک اور ان شہروں کے لیے بھی برکت کا باعث بن سکے. ہاللیلویا. آئیے میرے ساتھ مل کر متی رسول کی انجیل اس کا باب نمبر 1 ہے اور آیت نمبر 22 اور 23 خدا کے کلام سے تلاوت کریں گے. متی رسول کی انجیل Matthew chapter 1 from verse number 22 and 23 it's written. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو. پیچھے کا دروازہ بند کر دیجیے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. آج کے ہمارے کلام کا عنوان رہے گا ایمینویل یا خدا ہمارے ساتھ. پچھلے دنوں کلام سناتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر یسوع کی ذات کے بارے میں جاننا ہے کہ who is Jesus تو یا تو ہمیں مقدسہ مریم کے پاس جانا پڑے گا یا پھر ہمیں یوسف کے پاس جانا پڑے گا. جو حقیقت مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جانتے ہیں وہ شاید دنیا نہیں جانتی. یا پھر میں نے کہا تھا کہ اگر یسوع کی ذات کو جاننا ہے تو دوسرا ایک اور ذریعہ ہے کہ یسوع خود موجود ہو اور وہ بتائے کہ who is he. تو پھر میں نے کہا کہ نہ تو جسم میں یسوع یہاں پر موجود ہے، نہ مقدسہ مریم موجود ہے، نہ مقدس یوسف موجود ہے. تو پھر میں نے پوچھا کہ کون ہے جو ہمیں اس کے بارے میں بتائے کہ who is Jesus. تو بائبل مقدس سے ہم نے سیکھا تھا کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ جب تک تمہیں عالم بلا سے قوت کا لباس نہ ملے یہیں ٹھہرے رہنا اور وہ روح القدس تمہیں سب باتیں ریویل کروا دے گا کہ بیٹا کون ہے. تو آج اگر بیٹے کے بارے میں جانتے ہیں وہ اس جیسس، تو اس وجہ سے جانتے ہیں کہ خدا نے اپنا روح ہمارے باطن میں رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یسوع خدا کا بیٹا ہے. لیکن آج ہم ایک سٹیپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور آج ہم ایمینویل کی طرف بڑھیں گے اور جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. ایمینویل پر جانے سے پہلے میں آپ کو ایلیا نبی کی طرف آپ کی توجہ مبذول
ضرور کرانا چاہتا ہوں. سنیے, ایلیا نبی اس سے پہلے کہ خدا ایمینویل کی صورت میں اس دنیا میں اترتے ہیں, غور کیجئے گا, خدا نے کہا تھا ملاکی 4 باب 5 اور 6 آیت میں لکھا ہوا ہے. سنیے, وہاں پہ لکھا ہے, اس سے پہلے کہ خداوند کا عظیم دن آئے میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا. اس سے پہلے کہ خداوند کا عظیم دن آئے. دیکھیے ملاکی کی کتاب اسی متی کے پچھلے صفحے پہ دیکھ لیجئے, ملاکی آخری باب ہے. جیسے ملاکی آخری 4 باب ختم ہوتا ہے متی شروع ہو جاتی ہے. تو جیسے ملاکی ختم ہوئی ہے وہاں پر خدا نے وعدہ کیا ہے, یعنی پرانا عہد نامہ بند کرتے وقت خدا نے وعدہ کر دیا تھا کہ میں پہلے ایلیا نبی کو بھیجوں گا تو پھر میں آؤں گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کتاب جب بند کی جا رہی تھی ملاکی, تو اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیش کر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا. کس کو؟ ایلیا نبی. اب ایلیا نبی جو ہے وہ خداوند کے کلام کے مطابق یسایا کی کتاب اس کے 40ویں باب کی 3 اور 4 آیت میں باقاعدہ نبیوں کی معرفت آلریڈی بتا دیا گیا ہے. اور کیا بتایا گیا ہے؟ پکارنے والے کی آواز, بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو, صحرا میں ہمارے لیے شاہراہ ہموار کرو. ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے گا, ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا, اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک نام اور جگہ ہموار کی جائے گی, اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اسے دیکھے گا. تمام بشر اسے, کس کو؟ خدا کو دیکھے گا, کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے. اب یہ جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا, یہ خدا نے اپنے نبی عیسائیٰ کے وسیلہ سے پہلے سے بتا دیا تھا کہ اس سے پہلے کہ مبادہ میں آؤں میں اپنا نبی تمہارے پاس بھیجوں گا, اور وہ نبی ایلیا ہے. کون سا نبی ہے؟ ایلیا. اور جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ کیا تو ایلیا ہے یا نبیوں میں سے کوئی؟ تو سنیے, یوحنا نے بڑا خوبصورت سے جواب یوحنا کی انجیل میں دیا. اس نے کہا نہ میں ایلیا ہوں نہ میں نبیوں سے کوئی, لیکن میں اس کی راہ کو سیدھا کرنے والا ہوں. یہاں ایک مکاشفہ ہے, سنیے, اس میں ایک بھید ہے چھپا ہے کہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کسی کے نام سے فرق نہیں پڑتا, اس کے کام سے فرق پڑتا ہے. اس نے کہا کہ یہ ہے خدا کا بڑا جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. اس نے خدا کی راہ کو تیار کیا اس سے پہلے کہ یسوع انٹروڈیوس ہوتا. غور کیجئے گا, کلام میں لکھا ہے جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا تھا اسی نے کہا جو تیرے پاس آئے گا وہ آگ سے اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا. اور اس نے کہا جب یسوع مسیح میرے پاس آیا اور پانی میں کھڑا ہوا تو میں نے روح کو کبوتر کی مانند یسوع کے اوپر کھڑے دیکھا. آپ اندازہ کیجئے یوحنا کے اوپر وہ ساری باتیں جو خدا نے نبی کی معرفت کہی تھی وہ پوری ہو رہی ہیں. اس کے کام اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو خداوند ایلیا کی صورت میں بھیجنے والا تھا اپنے سے پہلے ایک پیغمبر کو بھیجوں گا جو تیری راہ تیار کرے گا, جو کہے گا کہ خداوند آنے والا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کا حوالہ پڑھا 40 باب یسایا کی کتاب میں, اور ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ تیری راہ کو تیار کرے گا. اور یوحنا وہ نبی تھا جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خداوند کی راہ کو تیار کرنے والا ہے. لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا یوحنا کے اندر 2%
پرسنالٹی میری طرف دیکھیں گے ذرا. 2% یعنی 2 شخصیات. ایک یوحنا آپی اور دوسرا ایلیا. یوحنا کے اندر 2 پرسنالٹی یعنی 2 ذات جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. یوحنا آپ اور ایلیا کی روح اس کے اندر کام کر رہی ہے. اور یہ بائبل مقدس میں آپ کو کہاں ملے گا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم جان سکیں. تو یوحنا جو ہے اس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل 11ویں باب کی 33ویں آیت میں. 11ویں باب کی 33ویں آیت میں خدا یسوع مسیح نے کچھ اس طرح کہا تھا یوحنا کے بارے میں. متی 11:13 سے 15 سوری 11 سے 13 اور 15 یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی ہے. یوحنا سے آگے کوئی نبوت نہیں ہے. یہاں سے بہت سے باتیں کلیئر ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے اگر نبوت صرف یوحنا تک ہے تو اس کے بعد جس خداوند کے انتظار ہو رہا تھا وہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ کلام میں تو لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے خدا ملاکی بھی اس کو بھیجے گا, ایلیا کو بھیجے گا. تو جب یوحنا نے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ نبوتیں ساری یوحنا تک اس کے بعد ختم ہو گئی ہیں, تو پھر آگے سنیے لکھا ہے اور چاہو تو مانو 14ویں تھے اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یسوع خود کہہ رہا ہے. یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے. تو اس کا مطلب ہے یوحنا کے اندر 2 پرسنالٹیز یا 2 شخصیات بیک وقت کام کر رہی تھی. اور 14ویں آیت میں خاص کہہ دیا گیا ہے کہ چاہو تو مانو. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایلیا جو آنے والا ہے وہ یہی ہے. اور یہ کہا ہے جس کے کان وہ سن لے. اس کا مطلب ہے سب کے پاس وہ کان نہیں ہے کہ وہ خوشخبری کی اس بات کو سمجھ سکے اور سن سکے, لیکن جس کے کان اور جس کو خدا سے کان دے کے وہ سنے وہی اس خوشخبری کو سن سکتا ہے. تو ایک شخص 2 پرسنالٹی, ایک شخص 2 پرسنالٹی. اب بات یہیں پہ ختم نہیں ہو رہی ہے. آج کرسمس کا میسج کیا ہے؟ میں ایمینویل کے اوپر بات کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں. ایمینویل جو خدا کی اپنی ذات اور اس کی شخصیت کا منہ بول کر ثبوت ہے, لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ داؤد کی نسل سے ہوگا. اب داؤد کی نسل سے ایک انسانی لنک کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, اور انسانی لنک یعنی داؤد کے پورے گھرانے, یسی کے گھرانے سے داؤد پیدا ہوا, پھر داؤد سے اس کا بیٹا سلیمان, اور سلیمان سے پھر نسل چلی, اور اسی نسل میں سے خداوند یسوع مسیح آئے گا. لیکن اسی داؤد کی نسل میں سے دیکھیے, غور کیجیے گا میری بات کو. شروع میں نے کہا تھا یہاں پہ کوئی یوسف کو جا کے پوچھے, تو یہاں مقدسہ مریم کو پوچھے یسوع کون ہے, اور یہ دونوں آپ کو بتائیں گے دراصل وہ ہماری کوکھ سے تو جنم لیا ہے لیکن ہمارے بیج کا حصہ نہیں ہے. یعنی انسانی تخم سے وہ پیدا نہیں ہوا, وہ خدائی تخم ہے. وہ خدائی تخم ہے, کیونکہ مقدسہ مریم کو کلام کہہ دیا گیا تھا. فرشتے نے کہا کہ دیکھ روح قدس کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی, اور وہ مولود مقدس اس سبب سے خدا تعالیٰ کا کیا کہلائے گا؟ بیٹا کہلائے گا. اور یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور کلام مجسم ہوا, اور اس کلام کو خدا نے ایک نام دیا ہے. جہاں خدا کے لاکھوں نام ہیں, کروڑوں نام ہیں, وہاں پر خدا نے ایک اور نام اپنی ذات کے لیے الگ کر کے رکھا, اور وہ زمانوں کے آخر میں خدا اس دنیا پر رویل کرواتا ہے. اور اس نام کا جو آج میں اظہار کر رہا ہوں اس کا نام ہے ایمینویل. اور وہ جو ایمینویل ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا انسانوں کے اندر, انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے ایمینویل کی صورت میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے. تو پھر سنیے
यूहन्ना में 2 पर्सनालिटी थी, कौन कौन सी? नंबर 1 यूहन्ना आप और एलिया। और ये यीशु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। उसने कहा मानो तो तुम्हारी मर्जी है, यूहन्ना ही एलिया था। ठीक हो गया। उसके बाद लिखा शगीर समझ गए कि ये यूहन्ना के बारे में बात कर रहा है। फिर शगीर समझ गए थे कि किसकी बात कर रहा है यीशु। अब फिर दूसरी बात मैंने बताई कि दाऊद की नस्ल से यीशु नजर आ रहा है, लेकिन यीशु दरअसल एक इंसान के अंदर खुद खुदा कलमा मुजस्सम होकर सुकूनत कर रहा है। तो एक इंसान के अंदर खुदा मौजूद हो गया, तो एक इंसान के अंदर समझो 2 शख्सियत फिर से इकट्ठी हो गई, खुदा और इंसान खुद। आपको पता बड़ा दिन क्या है? बड़ा दिन यह है कि खुदा इमैनुअल की सूरत में इंसानों के साथ रहने के लिए जमीन पर उतर आया। दिस इज क्रिसमस। हालेलुया। क्रिसमस कहते हैं बड़े दिन को। ये कहते हैं बिग डे। बिग डे क्या हुआ कि वो खुदा जो इतना बड़ा है, जो ना आसमान में समा सकता है, ना जमीन में समा सकता है, ना जमीन की पताल में, बल्कि हर जगह उसकी हजूरी मौजूद है। कलाम कहता है आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की क्या है? चौकी है। इतना बड़ा खुदा जमीन पर हमारी मोहब्बत की खातिर उतर आया है। और उसने आकर डेरा कहां लगाया है? बनी इस्राएल कौम के दौर में खुदा अहद के संदूक में मौजूद रहता था, कलमे की सूरत में। अहद के संदूक में क्या रखा था? खुदा का कलाम। और जहां जहां अहद का संदूक उठाकर जाते थे, सुनिए, बनी इस्राएल कौम को लोग कहते थे बनी इस्राएल कौम का खुदा फौज के अंदर उतरा हुआ है, इसलिए हम उसको शिकस्त नहीं दे सकते। खुदा से क्या मुराद थी? तो उसके अंदर खुदा ने अहद के संदूक के अंदर रखा हुआ क्या था? खुदा का कलाम। अब जमानों के आखिर में खुदा ने हमारे मिट्टी के बर्तनों के अंदर वही जिंदा कलाम दोबारा से रखकर जो अहद के संदूक में रखा हुआ था ना, अब खुदा ने वहां से कलाम हटा लिया। अहद का संदूक किसी को नहीं मिल रहा, लेकिन खुदा ने कहा देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ क्या करता हूं? खटखटाता हूं। अगर तू मेरी बात सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं अंदर आऊंगा और अंदर आकर तुम्हारे साथ सुकूनत करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। गॉड इमैनुअल आपके घर में जब आता है तो विजिटर्स बन के नहीं आता, सुनिए, वो रहने के लिए आता है। काहे के लिए आता है? सब बोले जोर से, काहे के लिए? और ये ज़कई जब खुदा उनको अपने घर ले गया ना, ज़कई को खुदा ने कहा था, ज़कई मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। अक्सर लोग कहते हैं जाना जरूर है, नहीं, जाना नहीं लिखा हुआ वहां पे लिखा है तेरे घर में रहना जरूर है। और रहने का मतलब क्या है? कई दफा हम मेहमान आते ना, खाना शाना अच्छा खुआ के टाइट वाला करके असि कहते ओके जी गॉड ब्लेस यू बाय बाय, हैं? लेकिन खुदा ने कहता पुत्र मुन्नू बाय बाय कहने की लोड़ नहीं, मैं रहना ही तेरे वहां है। दिस इज क्रिसमस। मैंने तेरे साथ रहना है, और अगर तू चाहे भी तो मैंने तुझसे अलग नहीं होना। सुनिए, क्यों खुदावन कह रहा है मैंने तुझसे अलग नहीं होना? वजह क्या है? क्योंकि खुदावन ने मेरे और आपके मिट्टी के बर्तनों को अपने बेटे यीशु के कफारे से धोकर पाक और साफ एक ऐसा बर्तन बना दिया जिसमें खुदा अब परमानेंट सुकूनत करेगा। और ये जो परमानेंट सुकूनत है ना, इसका नाम है इमैनुअल। ये जो परमानेंट रेजिडेंसी खुदा ने बना ली, इसका नाम है इमैनुअल। खुदा तुम्हारे या खुदा हमारे साथ। इसका मतलब है हम जहां कहीं मूव करते हैं, खुदा कहां जाता है? साढ़े 9 जाता है कि नहीं जाता? दिस इज द क्रिसमस। हम लोग अच्छी जगह ला जाओ या बुरी जगह ला जाओ, जिथे भी जाओगे नाल ही चढ़ जाओगे। और अगर आप पढ़ें इब्रानियों का खत, तो वहां पे लिखा है देख मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा। और आगे पता क्या लिखा है? और तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा। क्या मैंने बोला? कभी अकेला।
اسی کئی دفعہ انگلی چھڑا کے نا اچھا خدا ہوں تھوڑی دیر ادھر آ میرے ذرا ادھر ایسا مجھے میرے خدا چل رہے ہیں ایسا خدا چل رہا ہے میں کہا اچھا خدا تھوڑی دیر ٹھہر میں ذرا پرائیویٹ کام ادھر کرنا ذرا ہے. ہم خدا کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر لیو می. خدا کہہ رہا ہے پتر میں نہیں چھڑنا ہے وہ گھٹ کر پڑ لینا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کچھ اور کرنا ہے. میں نے کسی نہ جا کے ذرا دو ہاتھ کرنے میں نے کسی کے ساتھ یہ کرنا ہے, میں نے چگلی کرنی ہے, میں نے کسی کے ساتھ لڑائی کرنی ہے, میں نے یہ کرنا ہے. خدا کہتا ہے پتر جو بھی کرنا ہے میرے نال ہی کرنا ہی ہوں. This is the real meaning of God. جو کچھ بھی کرنا ہے ہم نے کس کے ساتھ کرنا ہے بولیے, خدا ان کے ساتھ رہ کے کرنا ہے. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں سنیے گرجے میں آگے نا چرچ میں تو یہاں خدا ہے باہر کوئی نہیں. ادھر آپ یقین مانو چرچ میں آنے کے بعد کوئی شخص سوچ نہیں سکتا میں اتنے سگریٹ لگا لاں, اتنے گال کٹ لاں, کسی کی چگلی کر لاں, کچھ کر لاں. ہر کوئی اس کو بڑی پوتر جگہ سمجھتا اور سمجھنا بھی چاہیے. آمین آمین. لیکن یسوع مسیح نے کہا تم اس گرجے کو ڈھا دو, ہیکل کو. کیا بولا تھا؟ اس ہیکل کو ڈھا دو. کیا بولا تھا؟ ہیکل کو میں 3 دن میں کھڑی کر دوں گا. کتنے دن میں؟ زور سے بولے کتنے دن میں؟ کیا وہ 40 سال میں جو ہیکل بنی تھی اس کی بات کر رہا تھا یا اس بدن کی بات کر رہا تھا؟ کس کی بات کر رہا تھا؟ تو اس کا مطلب اگر بدن کی بات کر رہا تھا تو پھر کہاں ایمینوئل رہنے کے لیے آ رہا ہے؟ آپ کے بدن میں. یہ ہے کرسمس. تو جے خدا نو اے خود ہیکل نہیں چھڈیا ہوا ہے. سنیے اس کا مطلب ہے ہم رانگ کانسیپٹ کے ساتھ کرسچن لائف جی رہے ہیں. خدا نہیں چھڑے گا. بولو خدا نہیں چھوڑے گا. خدا نہیں چھوڑے گا. میں چھڑوانا بھی چاہاں تیرے نہیں چھڑنا. میں تجھ سے کبھی دستبردار, کیا لکھا ہے؟ کبھی دستبردار بولے نہ ہوں گا, اور کبھی تجھے اکیلا نہ چھوڑوں گا. اس کا مطلب ہم اکیلا ہونا چاہتے ہیں لیکن خدا کہتا ہے نہیں پتر چڑھنا میں نہیں دوں, کیونکہ میں اپنا بیٹا قربان کیتا ہے تیرے لیے. میں نے اپنا بیٹا تیرے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے اپنا سب کچھ تیرے لیے قربان کر دیا ہے. اب میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. پتہ کیوں؟ کہیں تجھے کسی طرح سے ابلیس دوبارہ نقصان نہ پہنچا دے. This is the love of God. اس لیے خدا ایمینوئل کی صورت میں ہمارے ساتھ کیا رہتا ہے؟ کنٹینیو رہتا ہے, تاکہ ہم ابلیس کے ہیلے اور حملوں سے کیا رکھیں؟ رہ سکیں, محفوظ رکھ سکیں. ایک لفظ میں نے یہاں پہ لکھا ہے خدا کے بغیر انسان سوکھے درخت کی مانند ہے. خدا کے بغیر انسان سوکھے درخت کی مانند ہے. کل پاسٹر صاحب پرویز اقبال نے ایک شاعری وہاں پہ کہی کہ 1 لاکھ روپے کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سے 1 روپیہ نکال دینا تو لکھ نہیں رہتا. 1 لاکھ ہو اس میں سے 1 روپیہ بھی نکال دینا تو لکھ نہیں رہتا. تو میں نے کل وہی پر شاعری تیار کر لی. میں نے کہا اگر انسان چو خدا کٹ دیو تو انسان بھی انسان نہیں رہتا, یہ مٹی ہو جاتا ہے. یہ کہ تو خاک ہے اور خاک میں جب خدا نکل گیا تو ہم خاکی رہ گئے. سنیے ان خاکیوں کو خدا جیسا خدا بنانے کے لیے خدا ایمینوئل کی صورت میں ان مٹی کے برتنوں میں رہتا ہے. This is Christmas. Hallelujah. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جن کے پاس کلام ذرا نکالے 10واں باب نکالیے یونا کی جھیل. میں آپ کے لیے خوشی کی خبر, بڑا دن ہم کہتے ہیں, بڑا دن ہوا کیا ہے؟ بڑے دن میں ہوا کیا ہے؟ 10واں باب اس کی میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے 32-33 آیت. جی اوکے, یہاں پہ لکھا ہے 33 میں یہودیوں نے سے یہودیوں نے سے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے تجھے سبب سے نہیں بلکہ کفر کرنے کے سبب سے تجھے کیا کرتے؟ سنسار کرتے, اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو کیا بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے. سنیے یہاں پہ آگے لکھا ہے یسوع نے ان سے جواب دیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا میں نے کہا کہ تم خدا ہو.
کیوں تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ کون ہے خدا؟ جن کے پاس خدا کا کلام آیا۔ اس کا مطلب ہے جب ایمینویل مجسم کلمہ بن کر ہماری اس مٹی کی اس کٹوری میں یا مٹی کے اس برتن میں اتر آیا تو اس کا مطلب ہے اب خدا یہاں سے آپریٹ کرے گا کس کو؟ ورلڈ کو۔ خدا ورلڈ کو ہمارے بدنوں کے وسیلہ سے آپریٹ کرے گا، ہے نا؟ خدا ہمارے بدنوں کے وسیلہ سے۔ سادہ لفظ سنیے، آپ کے لیے تھوڑا آسان کرتا ہوں کلام کو۔ خدا نے زمین پر کلیسیا رکھی ہے، بولیے کلیسیا۔ اب خدا کلیسیا کے وسیلہ سے اپنا آپ اس دنیا کو دکھائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ خدا کہہ رہا ہے اب مجھے کوئی دیکھنا چاہتا ہے نا تو میری کلیسیا میں جا کے دیکھے۔ کلیسیا گرجا نہیں ہوتا، کلیسیا آپ اور میں ہیں۔ وی آر دا چرچ، وی آر دا باڈی آف کرائسٹ۔ آمین۔ اگر دنیا خدا کو دیکھنا چاہتی ہے تو سنیے، خدا کو آسمان سے انہوں نے نہیں جا کے دیکھنا، ہم نے ان کو دکھانا ہے خدا کیسا ہے۔ آمین۔ اس لیے خدا ایمینویل کی صورت میں ہمارے اندر اتر رہا ہے، اور جب خدا ایمینویل کی صورت میں ہمارے اندر اتر رہا ہے تو خدا ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ میں انسانوں کے بدن میں کیسے اترا ہوں، وہ دکھانا چاہتا ہے۔ ذرا متی کی انجیل 17 باب میں آپ کو ایک اور سین دکھاتا ہوں۔ 17واں باب اور اس کی پہلی دوسری ہے متی کی انجیل کے 17ویں باب میں خداوند ایمینویل کی ایک اور شکل آپ کو دکھاتا ہوں۔ 17ویں باب میں، متی کی انجیل کے 17ویں باب میں دیکھیے، یہاں پہ بڑی خوبصورت تصویر ہے۔ متی کی انجیل کے 17 میں لکھا 6 دن کے بعد یسوع نے پترس اور یوحنا اور اس کے بھائی یعقوب اور یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی یعنی یسوع کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند یسوع کی کیا ہو گئی؟ سفید ہو گئی۔ اور دیکھو موسیٰ اور ایلیاہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ پترس نے یسوع سے کہا، اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، مرضی ہو تو ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیاہ کے لیے۔ لیکن سنیے، خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ 3 ڈیرے بنائیں۔ آگے جواب ہے، وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر یہ سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آگے لکھا ہے، اس کی سنو۔ کس کی سنو؟ بیٹے کی سنو۔ ایلیاہ اور موسیٰ کے لیے تمہیں ڈیرے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم پادریوں کو یا ایوانجلسٹ یا بہت زیادہ جو خدا میں کام کر رہے ہوتے ہیں، میریکلز کر رہے ہوتے ہیں، بہت خدا کی خدمت میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی بڑی پوجا پاٹ میں لگ جاتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کسی دوسرے کے لیے تم نے ڈیرا نہیں بنانا، ڈیرا صرف ایک ہی ہے، اور وہ خدا کے مسیح کا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ڈیرا نہیں ہے۔ تو ایمینویل جو ہمارے اندر آج کلام کی صورت میں رہتے ہیں، سنیے، اس ایمینویل کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا مٹی کے برتنوں میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آج یہاں زمین پر اتر آیا ہے، اور آج ہر انڈیویجول کے اندر خدا ایمینویل کی صورت میں موجود ہے۔ بولیے آمین۔ اب ایمینویل کو مجھے ڈھونڈنا ہے، آپ مجھے بتائیں ایمینویل میں کہاں ڈھونڈوں؟ بتائیں مجھے ذرا، ایمینویل کو میں کہاں ڈھونڈوں؟ اپنے اوپر اشارہ کریں، یہ ذرا انگلی کرو سیدھی، ہاں ڈرتے ہو، کرو انگلی سیدھی۔ میں جو صاحب ڈر رہا ہے، خدا ایمینویل کو ڈھونڈنا چاہتا ہے نا۔ آپ کے لیے آسان کرتا ہوں بات کو، جس دن آپ نے یہ کہا نا یسوع خدا کا بیٹا ہے، اس دن سے ایمینویل آپ کے اندر ہے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ لکھا بغیر ہو کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا یسوع خدا ہے۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر یسوع کی پرسنالٹی کے بارے میں جاننا ہے، who is he؟
یا مقدسہ مریم کو جاؤ یا مقدس یوسف کے پاس یا یسوع سے پوچھو اگر یہ سارے نام ہوں تو روح القدس پاک روح آپ پر ریویل کرائے گا وہ جیسس. تو زمانوں کے آخر میں اگر میں اور آپ یہ کہتے ہیں یسوع خداوند اور خدا کا بیٹا ہے, دنیا نہیں کہتی, آپ اور میں کہتے ہیں. آپ کو بتاؤں, جب آپ اور میں یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا ایمینوئل کی صورت میں کلمہ مجسم ہمارے اندر رہتا ہے. آج کرسمس کیا ہے؟ آخری چند باتیں میں آپ کے لیے کہتا ہوں. آج کرسمس کیا ہے؟ یہ بڑا دن کیا ہے؟ جس طرح خدا یوحنا میں ایلیا کی صورت میں رہتا تھا, جس طرح خدا یوحنا میں ایلیا کی صورت میں رہتا تھا اور داؤد میں یسوع کی صورت میں رہا, آج ہم میں ایمینوئل کی صورت میں رہتا ہے. وہ اپنا نام تبدیل کر لیتا ہے لیکن شخصیت اس کی صرف کلمے اور روح میں ہے. اس کا نام تبدیل ہو جائے گا, کہیں وہ ایمینوئل ہے, کہیں وہ ایل شدائی ہے, کہیں وہ یسوع ہے, کہیں وہ دنیا کا نور ہے, کہیں وہ زندگی کی روٹی اور زندگی کا پانی ہے, لیکن پیچھے مادہ ایک ہی ہے, ایسنس ایک ہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ خدا کا زندہ کلام. اسی کے وہ سارے نام ہیں, اسی کلام کے وہ سارے نام ہیں. چاہے آپ اس کو ایل شدائی کہہ لو, چاہے ایل علوم کہہ لو, یہوہ یری کہہ لو, اس کو پرووائڈر کہہ لو, اس کو یسوع کہہ لو, اس کو زندگی کا پانی کہہ لو, اس کو زندگی کی روٹی کہہ لو, اس کو کہہ لو کہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ, اس کو الفا اور اومیگا کہہ لو, ابتدا اور انتہا کہہ لو, اس کو ایمینوئل کہہ لو, لیکن سارے ناموں کا پیچھے جو مادہ ہے وہ خدا کا کلام ہے. ہاللیلویا. آئیے اس کو زوردار پڑھیے گا. یہ سارے نام بائبل مقدس میں 100 سے زیادہ نام بتائے گئے ہیں. سنیے, ان سارے ناموں کا پیچھے جو منبع ہے وہ خدا کا کلام ہے. The source of the all names, the word of God. وہ خدا کا کلام ہے. اور یہ کلام میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سنیے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے خدا کی ڈیفینیشن. پہلے باب میں ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا, سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی, کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور بنی. تو میرے اور آپ کے لیے تو وہ زندگی ہے. انسان ایک مٹی کا پتلا خدا نے بنایا اور اس کے اندر خدا نے اپنا دم اس کے اندر پھونک دیا تو پتلا جیتی جان ہو گیا. تو یہی تو میں نے کہا تھا, پتلے میں سے خدا کا دم نکال دو تو پیچھے سے وہ خاک رہ جائے گی. انسان خدا کے بنا خاک ہے, لیکن خدا ساتھ میں ہو جائے تو پھر وہ خدا ہے. ہاللیلویا. وہ ایمینوئل ہے اور اس لیے بڑا دن ہے. ہمیں اس لیے بڑا دن ہے. جس طرح یسوع کے کام ظاہر کرتے ہیں. اب یوحنا نے اپنے شاگرد بھیجے یسوع کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے, یسوع کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے کہ یسوع واقعی میں تو وہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. تو لوکا کی انجیل کے اندر اس کے باب نمبر 7 کی طرف میں آپ کے بڑھوں گا, اور یہاں پر ایک اور مکاشفہ ہے جو میں چاہتا ہوں آپ اس کو لیں اور اس سے برکت پائیں. لوکا 7واں باب اور اس کی آیت نمبر 19 سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. یہ بہت خاص باتیں ہیں, اس کو ذرا سنیے گا. یہاں پہ لکھا ہے, اور یوحنا کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی. اس پر یوحنا نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس یعنی یسوع کے پاس بھیجا کہ پوچھے کہ بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا کسی دوسرے کی راہ دیکھیں. انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا, یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے, یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں. اسی گھڑی اس نے یعنی یسوع نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی. سنیے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. یسوع نے نہیں کیا میں ہی ہوں. یہاں پہ نہیں یسوع نے کہا آئے ہیں. یسوع مسیح نے وہاں کچھ کام کیا ہے, کچھ کام
किया, और वो काम क्या किया है? काम किया कि उसी घड़ी यीशु मसीह ने बहुत बीमारों को अच्छा किया, जो बुरी रूहों में गिरफ्तार थे उनको चंगा किया, अंधों को बिनाई बख्शी, लंगड़ों को चंगा किया। और जब ये सब कुछ कर दिया तो उसने जवाब उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो। जो कुछ तुमने सुना और देखा है यूहन्ना से बयान कर दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दा जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई दी जाती है। मुबारक है वो जो इस सबब से ठोकर ना खाए। यह मुकाशवा क्या है? सुनिए, मुकाशवा यह है कि जब उससे पूछा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें, यीशु मसीह ने वहां नहीं कहा कि मैं हूं, उसने वहां काम करके दिखाया है। लंगड़े चलने लग गए, बदरू गिरफ्तार लोग आजाद हो गए, जो सुन नहीं सकते थे वो सुनने लग गए हैं। बीमारियों से जब लोगों को शिफा मिली, मुर्दे जिंदा होने लग गए। उसने बोला, अब जो कुछ तुमने देखा है और जो कुछ सुना है ये जाकर अपने शागिर्द को बता दे। अच्छा, इसका मुकाशफा क्या है? सुनिए, अब उस यूहन्ना को इस बात से ऑलरेडी आगाह कर दिया गया था कि जो आने वाला मेरे बाद आएगा वो लंगड़ों को चलाएगा, अंधों की आंखें खोलेगा, वो बीमारों को शिफा देगा, बदरू गिरफ्तों को आजाद करेगा, मुर्दों को जिंदा करेगा और गरीबों को क्या सुनाएगा? खुशखबरी सुनाएगा। और ये कहाँ लिखा है? ईसाई 61 बाब में लिखा है, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है कि मैं गरीबों को क्या सुनाऊंगा? खुशखबरी सुनाऊंगा। तो यूहन्ना की रूह में ऑलरेडी ये बात मौजूद थी कि खुदा जब आएगा उसके काम कैसे होंगे। कई दफा हम खुदावन के बेटे बेटियां हैं, कलीसिया खुदावन की बेटे बेटियां ना। आपको एक दुआ सिखाई गई है बाइबल मुकद्दस में से, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। फिर क्या है? तेरी मर्जी जैसे आसमान पर। ये जब हम कहते हैं ना तेरी बादशाही आई, इसका मतलब है हम तेरी बादशाही के अंडर रहकर जिंदगी बसर करना चाहते हैं। सुनिए, जब खुदा की बादशाही के अंडर आप बादशाही में जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो मत्ती की इंजील का 5वां बाब, मत्ती की इंजील का 6वां बाब और मत्ती की इंजील का 7वां बाब जो है वो बाइबल मुकद्दस में वो कॉन्स्टिट्यूशन है या वो रूल्स हैं जिसके मुताबिक हम बादशाही के नीचे अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन किसी भी कंट्री के रहने के लिए उसके बकायदा लॉज बनते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम यहाँ पर सिग्नल तोड़ते हैं, हम इसको गुत्ता कहते हैं, ये पेनल्टी लग जाती है। जैसे सिग्नल तोड़ते हैं घर पे खुद ही चिट्ठी आ जाती है, जनाब 100 150 जितना भी है वो आप भर दो। मैंने सुना सिग्नल तोड़ने का तो 300 है, सबसे महंगा 325 यूरो का होता है, वो सबसे महंगा होता सिग्नल तोड़ने का है। अब जिंदगी में हम कितने सिग्नल तोड़ते हैं, खुदा हमें बुत्ते नहीं भेजता, ये बुत्ते खुद ही हमें लग जाते हैं। पता है किस सूरत में? दुखों की सूरत में, बीमारी की सूरत में, परेशानी की सूरत में हैं? हम कई मुसीबतों में घिर जाते हैं और जब उस बुत्ते की कीमत अदा हो जाती है फिर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, फिर खुदा में वहां से निकालता है, बोला खून कोई बेटा फोड़ ना मारी कि फिर आप ही ना डरिए, खुदा सजा नहीं दे रहा। हम खुद उस सजा में गिर जाते हैं, खुदा नहीं सजा दे रहा, वो हमारी अपनी पेनल्टी है, हम खुद बुत्ते ले रहे हैं, बुत्ते खुद हम तोड़ रहे हैं लॉ को। और ये सारी बातें आपको मत्ती 5वां बाब, मत्ती 6वां बाब और मत्ती 7वां बाब में खुदा के लॉज मिल जाएंगे, हमें कैसा जीना है, कैसा आगे बिहेव करना है। लेकिन इसके लिए एक बात जरूर आपको बताऊंगा, मत्ती की इंजील के 6वें बाब में 5वें बाब में लिखी है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। आगे लफ्ज लिखा है वो असूदा होंगे। क्या होंगे? मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। अब ये है वो भूख और प्यास। आपको पता है सामरी औरत ने खुदा के यीशु से पानी मांगा था, उसने कहा अगर तेरे पास वो पानी है तो फिर मुझे दे क्यों नहीं देता, जैसे यीशु ने पानी दिया। सुनिए, बाइबल में लिखा है वो अपना घड़ा छोड़ गई, कुआं भी छोड़ गई और वो शहर में चली गई यीशु की गवाही देने के लिए।
जब आपकी ज़िंदगी में खुदा के कलाम का पानी आ जाता है, आप अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ देते हैं, फिर आप नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आपके अंदर इमैनुएल आ जाता है। हालेलुया। और सामने औरत के अंदर जैसे ही इमैनुएल आया, आप यकीन माने, आयत पढ़ के देखें, 28 में आपको लिखा है, यूहन्ना 4:28 में लिखा है, वो अपना घड़ा छोड़कर, उसने कहा जिस घड़े ने मुझे हर वक्त पानी की प्यास लगा के रखी थी, आज मैं उस घड़े को छोड़ती हूँ। मैं एक ही दफा ऐसा पानी पीऊंगी जिसके बाद मेरे अंदर से पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कलीसिया सुनिए, खुदा आपके अंदर से भी वही चश्मे जारी करना चाहता है। पता कैसे चश्मे जारी होंगे? इमैनुएल को अपने अंदर लेकर कहें, खुदा मैं तेरा शुक्र हूँ। अपने पैरों पर खड़े हो, मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूँ। अपने पैरों पर खड़े हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दोबारा आपके लिए दुआ पढ़ूंगा जो मैंने शुरू में पढ़ी थी, और वो मत्ती की इंजील के पहले बाब में है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लिखा, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगा, उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। सब मेरे साथ बोलिए, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आपके लिए क्रिसमस पता क्यों है? इसलिए कि खुदा आपके साथ रहने के लिए आ गया है। आइए जोरदार तालियां इस बात के लिए। This Christmas is for you. Amen. आइए सब बोले हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि इमैनुएल आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए आपको बढ़ा दे रहे हैं। गॉड ब्लेस और अपना ख्याल रखिए। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू, थैंक यू।